السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزے داروں کی قسمیں اور ان کے احکام۔ پہلی قسم ہے بیمار۔ بیمار دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بیمار دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بیمار جو روزے کی وجہ سے مشقت یا جسمانی تکلیف محسوس کرے یا شدید بیماری کی وجہ سے دن میں دوا کھانے پر مجبور ہوں، اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تکلیف اور نقصان کی وجہ سے جتنے روزے چھوڑیں گے اتنے کی بعد میں قضا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اور جو کوئی مریض ہو یا پھر مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184۔ دوسرے وہ بیمار جن کی شفا یاب کی امید نہ ہو، اور ایسے ہی بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، ان دونوں کو روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور ہر روزے کے بدلے آدھا کلو گیہوں، چاول یا کھائی جانے والی دوسری چیزیں دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 180۔ یہاں یہ دھیان رہے کہ معمولی پریشانی جیسے زکام، سر درد وغیرہ کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز نہیں۔ مسافر: رمضان میں مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو کوئی مریض ہو یا پھر مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ پورا کر سکتا ہے۔ اگر سفر میں روزہ رکھنے میں مشقت نہ ہو تو مسافر حالت سفر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں، جیسے ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو روزہ رکھ لو اور اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ عورت کا روزہ: حیض والی عورت اور بچہ جنم دینے والی عورت کے لیے خون آنے تک روزہ چھوڑنے کا حکم ہے، اور جیسے ہی خون بند ہو جائے روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ کبھی کبھی یہ نفاسہ 40 دن سے پہلے بھی پاک ہو جاتی ہیں تو پاک ہونے پر روزہ رکھیں۔ دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ یا پریگننٹ عورت کو جب اپنے لیے یا بچے کے لیے روزے کی وجہ سے خطرہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن نہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے آدھی نماز معاف فرما دی، اور مسافر، حاملہ اور دودھ پلانے والی کے روزے معاف فرما دیے۔ بیمار اور بوڑھی عورت کے احکام پہلے نمبر میں شمار ہیں۔ بچوں کا روزہ: بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے جب تک بالغ نہ ہو جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 قسم کے لوگوں سے کلام اٹھا لیا گیا ہے: مجنون سے جس کی عقل جاتی رہے یہاں تک کہ صحت یاب ہو جائے، سوئے ہوئے شخص سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ لیکن تربیت کے طور پر بچوں سے بھی روزہ رکھوایا جائے جب وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ بعض علماء نے روزے کے لیے بچوں کی مناسبت عمر 10 سال بتائی ہے، کیونکہ حدیث میں 10 سال پر نماز چھوڑنے پر مارنے کا حکم ہے۔ خیر 10واں سال ہو یا اس سے پہلے کا، اگر بچے روزہ رکھ سکتے ہوں تو سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ ان سے روزہ رکھوائے۔ اس کی مثال قرون مفضلہ میں آئی ہے، بنا اجر کے جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والا،
رمضان میں بغیر اجر کے جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ مطلب کہ بغیر اجر کے جان بوجھ کر رمضان میں روزہ چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسے سب سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، اور جو روزہ چھوڑا ہے اس کے بعد میں قضا بھی، اور اگر کوئی روزے کی حالت میں جماع یعنی ہم بستری کر لیتا ہے اسے قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ میں ایک غلام آزاد کرنا، یا مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یاد رہے، بنا اجر روزہ توڑنے کا بھیانک انجام ہے۔ مستدرک وغیرہ کی روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور وہ دونوں مجھے ایک مشکل پہاڑ کے پاس لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ اس پر چڑھو۔ میں نے کہا میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا ہم اس کو آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں، تو میں اس پر چڑھ گیا، یہاں تک کہ جب پہاڑ کے درمیان میں تھا تو میں نے خوفناک آوازیں سنیں، تو میں نے کہا یہ آوازیں کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آگ والوں کی چیخ و پکار اور واویلا ہے۔ پھر مجھے ایک جگہ لے جایا گیا تو میں نے وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا جو الٹے لٹکائے گئے تھے، ان کے منہ دونوں اطراف پھاڑے ہوئے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کے وقت سے پہلے ہی کھول دیتے تھے۔ ہماری نصیحت کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے۔ روزے دار کو چاہیے کہ رمضان میں بھلائی کا کام کرے اور منکر کام سے بچے۔ جو آدمی روزے سے ہو اور جھوٹ بولے، برا کام کرے اور بری حرکتوں سے نہ رکے، تو ایسے روزے دار کو روزے کی کوئی حیثیت نہیں۔